بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے عید الفطر کی مبارکباد عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب رحیم و کریم اس ماہ مبارک جو گزر گیا ہے اس کے صدقے میں ہم سب کو اس تقوی کی منزل تک پہنچائے جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عید الفطر کے متعلق تھوڑی سی گزارش آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، عید الفطر کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ الفطر، اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے، وہی تسمى لیلۃ الجوائز، اور یہ اجر اور جزا ملنے کی رات کہلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عید الفطر جو ہے اس پہ پورے مہینے کی انسان کی جو عبادت ہے اور روزے ہیں اور نمازیں ہیں اور تلاوت قرآن مجید ہے اور ذکر اور استغفار اور تسبیح ہے اور دیگر تمام عبادات ہیں، صدقات و خیرات ہیں، اسی طرح سے افطار، تو ان تمام عبادات کا اجر اور جزا وہ عید الفطر کو انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور خالق کائنات انسان کو بے اجر اور بے جزا نہیں چھوڑتا بلکہ جزا عطا فرما۔ تو ظاہر ہے جس طرح کوئی انسان سارا دن مزدوری کرتا ہے اور شام کو جس کا کام کر رہا ہے اس مالک کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جی میری مزدوری آپ مجھے دیں، تو وہ اس کو مزدوری عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس مالک کی طرف جانے کی بجائے کسی اور سمت نکل جائے اور اس سے ملاقات ہی نہ کرے یا اس سے ملے ہی نہیں، تو ظاہر ہے وہ اس جزا سے محروم، اس بدلے سے محروم رہ جاتا ہے اور اجر اس کو میسر نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے عید الفطر کے موقع پر بھی انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے خالق کائنات سے جزا لینی ہے، تو ظاہر ہے اللہ کے گھر جائے گا، اس کی بارگاہ میں جائے گا، اس کے حضور پیش ہوگا تو یقیناً اس کو جزا ملے گی۔ اور اگر اس کی بجائے وہ دنیا کے کاموں میں اور ادھر ادھر نکل جائے گا اور کھیل کود کی طرف چلا جائے گا، اور جو مشاغل ہمارے ہوتے ہیں عید کے موقع پہ اگر ان میں مصروف ہو جائے گا تو وہ اس جائزے سے محروم رہے گا۔ روایت ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عید الفطر کے دن گھر سے باہر نکلے، بازار میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو خوش گپیوں میں مصروف تھے اور کہے لگا رہے تھے اور بڑے خوش تھے، تو امام نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جو اتنے خوش ہو اور مسرور ہو، کیا تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کا کوئی ٹکٹ مل گیا ہے؟ کیا تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ سے کہ وہ مالک تم سے راضی ہو گیا ہے، اس کی گارنٹی تمہیں مل گئی ہے جس پر تم اتنے مسرور اور شاد کام ہو رہے ہو؟ معصوم کی اس گفتار سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عید الفطر کے دن اپنے خالق کائنات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، مسجد کی طرف رجوع کرنا چاہیے، روز عید الفطر کے اعمال کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، دنیا کے لہو و لعب اور فضول کاموں کو چھوڑ کر خداوند عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب عید الفطر کو اعطى اللہ العاملین بغیر حساب، عاملین یعنی وہ عمل کرنے والے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں کوئی عمل کیا ہے، روزے رکھے ہیں، نماز پڑھی، دیگر نیک اعمال کی طرف متوجہ رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف اس کی توجہ رہی، تو خداوند عالم ایسے عمل کرنے والوں کو
بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے جس کا حساب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ عید الفطر کو اللہ تعالیٰ نے عید الفطر قرار دیا ہے، تو جس نے عید الفطر کو عید الفطر قرار دیا ہے تو وہی عیدی بھی عطا کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بزرگوں سے عیدی مانگتے ہیں، کوئی 100 روپیہ نکال کے دیتا ہے، کوئی 500 روپیہ نکال کے دیتا ہے، کوئی 1000 روپیہ دے دیتا ہے، یا خوشی سے وہ اپنے بچوں کو کچھ عیدی دے دیتے ہیں۔ لیکن خداوند عالم اگر عیدی عطا فرمائے گا تو واقعی بے حساب ہوگی، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْغَدَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، بعث اللہ الملائکہ، تو خداوند عالم فرشتوں کو بھیجتا ہے، فی کل البلاد، زمین کے تمام شہروں میں، تمام علاقوں میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ فَيَحْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف حبوط کرتے ہیں، زمین کی طرف فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَقِفُونَ أَفْوَاهَ الْفِقَقِ، اور کوچوں اور گلیوں میں آ کر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، اور وہ فرشتے آواز دے کر کہتے ہیں، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اخرجو الی رب کریم، کہ تم اپنے گھروں سے نکلو، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، اپنے کریم رب کی طرف آؤ۔ وہ خداوند عالم تمہیں جائزہ دینا چاہتا ہے، تمہیں جزا دینا چاہتا ہے تمہارے اعمال کی، ماہ رمضان کی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اشہدو، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے کہ میرے بندے میری طرف چل کے آئے ہیں، ماہ رمضان گزارنے کے بعد جو بھی یہ مجھ سے مانگے گی میں ان کو عطا کروں گا، من الدنیا والآخرہ، دنیا کی کوئی چیز مانگے گی تو دنیا بھی عطا کروں گا، اور آخرت کی چیز مانگے گی تو آخرت بھی عطا کروں گا۔ یہی عیدی ہوگی خداوند عالم کی طرف سے۔ لہٰذا عید الفطر کا دن اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کھیل کود میں اور لہو و لعب میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ دن ہے، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے کا دن ہے، اور اس کا ذکر کرنے کا دن ہے، اور اس کی تسبیح کرنے کا دن ہے، نوافل پڑھنے کا دن ہے، اس کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ فرمان معصوم سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی اور حقیقی عید یہ ہے کہ جس دن انسان اللہ کی معصیت نہیں کرتا، جس دن وہ خالق کائنات کی نافرمانی نہیں کرتا، وہی دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اپنے سال بھر کے تمام دنوں کو عید کا دن بنا سکتا ہے۔ اگر وہ سارا سال اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو وہ اپنے سال کا ہر دن عید کا دن بنا سکتا ہے۔ اور دوسرے رخ سے اگر دیکھا جائے تو سچی عید کا دن وہی ہے کہ جس دن کسی غریب پہ رحم کیا جائے، کسی مظلوم کی داد رسی کی جائے، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا جائے، کسی بیوہ کا سر ڈھانپا جائے، کسی مستحق تک اس کا حق پہنچایا جائے۔ تو یہ عید کے دن کے تقاضے ہیں عزیزان گرامی۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور سچی ترین عید یہ ہے ہمارے لیے کہ جن کا امام پردہ غیب میں ہے، جس دن ان کے امام کا ظہور ہوگا وہ ان کی سچی عید کا دن ہوگا۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب رحیم و کریم اس امام عادل کا، ولی عصر علیہ السلام کا ظہور فرمائے تاکہ وہ ہماری سچی عید ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔